بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7واں لیکچر، یثرب کے قبائل اور باب عبداللہ کی کہانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاقے کی طرف ہجرت کی اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں اسلام کی نشر و اشاعت کی۔ یہاں آباد قبائل کا تعارف۔ عرب میں ایک کھجوروں کی بستی تھی جہاں 2 بھائی اوس اور خزرج رہتے تھے، ان کی آل اولاد بھی یہیں رہتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے قینقاع، نذیر اور قریظہ بھی یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ یہودی قبائل کی آمد کا قصہ۔ ان کے یہاں آنے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے۔ یہود کو ایک بادشاہ بخت نصر نے بڑی تعداد میں قتل کر دیے۔ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ کھجوروں کی بستی میں ایک نبی آئیں گے تو انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ یہود کے 12 بڑے قبائل اپنے علاقوں سے جان بچا کر عرب میں آ گئے۔ یہاں 2 علاقے کھجوروں کے حوالے سے مشہور تھے، ایک خیبر اور دوسرا وہ جہاں اوس و خزرج رہتے تھے۔ 9 قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے اور 3 یہاں پر۔ آباد قبائل کا ذریعہ معاش۔ اوس و خزرج کے قبائل کی آمدن کا ذریعہ کھجوروں کے باغات تھے، جبکہ یہود قبائل تجارت کرتے تھے۔ ان میں اس وقت کا جنگی اسلحہ یعنی تلواریں، نیزے، تیر، کمان وغیرہ بنانے کا رجحان زیادہ تھا۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں۔ اوس و خزرج کے درمیان اکثر جھڑپیں ہو جاتی تھیں۔ قینقاع اور نذیر کا تعلق خزرج سے اور قریظہ کا تعلق اوس سے تھا۔ یہودیوں کی فراڈیاں یعنی چال بازی۔ جب بھی ان دونوں میں لڑائی ہوتی، یہ اپنے اپنے دوست یہودی قبیلے کے پاس جاتے اور ان سے مہنگے داموں اسلحہ خریدتے، حتیٰ کہ کئی سال کی ہونے والی فصلیں تک گروی رکھوا کر اسلحہ لے لیتے۔ اس طرح یہودی ان کی لڑائی سے فائدہ اٹھاتے۔ مثلا خزرج والے جب قینقاع اور نذیر کے پاس جاتے کہ ہماری اوس سے لڑائی ہو گئی ہے، آپ ہمیں اتنا اسلحہ دے دیں، تو وہ 10 کی چیز کا 1000 مانگتے۔ جب وہ کہتے کہ ہمارے پاس اتنا مال تو نہیں، تو وہ آگے سے یہودی قبیلہ انہیں کہتا کہ تم آئندہ 5 یا 10 سالوں کی کھجوریں جو تمہاری ہوں گی وہ ہمیں دے دینا، تو ہم تمہیں اسلحہ دے دیتے ہیں۔ تو وہ مان جاتے۔ اسی طرح اوس والے قریظہ سے اس طرح ہی کی عجیب و غریب شرائط پر اسلحہ لے لیتے اور وہ دونوں اسلحہ لے کے آپس میں لڑنے لگ پڑتے۔ انسان کی جب لڑائی ہوتی ہے تو انسان غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، اسے اپنے اچھے اور برے نتیجے کی پرواہ نہیں رہتی۔ یہی حال اوس و خزرج کا بھی تھا۔ لڑائیوں میں ان کے بندے بھی مارے جاتے اور کئی سال کی ہونے والی فصلیں بھی یہودیوں کو دے دیتے۔ اس طرح یہودی آرام سے بیٹھ کر کھاتے اور جب اوس و خزرج کو کھجوروں کی ضرورت ہوتی تو انہی کی فصلیں انہیں سود پر دے دیتے۔ اسی لیے جب بھی ان دونوں قبیلوں کی لڑائی ختم ہونے لگتی تو یہودی قبیلے انہیں بھڑکا کر پھر آپس میں لڑوا دیتے۔ لڑائیوں کی خاتمے کی تجویز۔ ان مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے پورا عرب ہی اس علاقے کو یثرب کہتا، جس کی وجہ سے یہ تنگ بھی تھے۔ اور تو اور اوس و خزرج والے خود بھی بڑے پریشان تھے کہ مسئلہ یہ تھا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یعنی آگے بڑھ کر اس مستقل لڑائی کا کون خاتمہ کرے۔ جو بھی ایسا کرتا اسے بعد میں بزدل کہا جاتا کہ لڑائی سے بھاگ گیا ہے، حالانکہ چاہتے دونوں ہی تھے کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ لڑائی کرنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس سبب کو پیش کیا جائے اور وہیں سے فیصلہ کروا لیں، تاکہ جو ظلم کرے صرف اسے ہی فوری طور پر سزا مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم لڑائی سے بچ جائے۔ باب عبداللہ کی سرداری کی کہانی۔ یہ فیصلہ سب کو پسند آیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون سی ایسی متفقہ شخصیت ہو جس کا فیصلہ سب ہی مان لیں۔ بہت سوچ و بچار کے بعد خزرج قبیلے کے ایک بابے جس کا نام عبداللہ تھا کو پورے یثرب کا متفقہ سردار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سب نے باب عبداللہ کو مبارکباد دی۔ یہ طے ہوا کہ چند مہینے بعد ایک بہت بڑا میلہ لگنا ہے
تو اس میں باب عبداللہ کی تاج پوشی کی جائے تاکہ سارے عرب کو پتہ لگ جائے کہ ہمارا متفقہ سردار بابا عبداللہ ہے۔ لہذا ان دنوں بابا بڑا خوش رہنے لگا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی خوشی چند دن کی مہمان ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں آ گئے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں اور علاقے کا سردار کوئی اور ہو؟ لہذا سب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سردار مانا۔ بابا اس بات پر بڑا ناراض تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن جب غزوہ بدر میں مشرکین کو بری طرح شکست ہوئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کی دال یہاں نہیں گلے گی، تو لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ بابے کی چال بازیاں، اس کی حرکتوں کا سبھی کو پتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ سب مسلمان جان گئے تھے کہ یہ سب سے بڑا منافق ہے۔ عربی میں سب سے بڑے منافق کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ جب بابے کو یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں سب ہی شک کرتے ہیں تو اب اس نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ نماز کے بعد اونچی اونچی کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اوپر سے لگا ہوا ہے، دل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ مسجد کے نام پر سازش کی کہانی۔ اس زمانے میں ہر مسلمان 5 وقت نماز ادا کرتا تھا، بلکہ مسلمان تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ نماز سے بھاگتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے بہانے بناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، آمین۔ لہذا جو خود کو مسلمان کہتا ہو اور مسجد میں نہ آئے تو اس کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں رہا۔ اسی لیے بابے اور اس کا ٹولہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا، لیکن یہ کام انہیں بڑا مشکل لگتا، بالخصوص فجر اور عشاء میں نیند قربان کرنا اور عصر کے وقت کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جانے سے تو ان کی جان جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کے متعلق فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657۔ لہذا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک جگہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک نماز پڑھیں، پھر وہیں آیا کریں گے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی یہیں کیا کریں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ تم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں آتے تو کہیں گے اس مسجد کا افتتاح بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے نا، اگر یہ مسجد غلط ہوتی تو یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیوں نماز پڑھی۔ اب اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے جگہ خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں آنے کی دعوت دی، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بات بتا دی اور حکم دیا کہ اس مسجد کے نام پر منافقین نے جو سازشوں کے لیے میٹنگ ہال بنایا ہے، جسے وہ مسجد کا نام دے رہے ہیں، اسے ختم کر دیا جائے۔ اس طرح اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسے مسجد ضرار کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بنایا جانے والا وہ حال کہ جسے مسجد کا نام دیا گیا۔ الغرض بابے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہوئی۔ باب عبداللہ کے بیٹے کی کہانی۔ باب عبداللہ کا بیٹا بڑا ہی پکا مسلمان تھا، اور دلچسپ بات یہ کہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بابا مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے بابے کا جنازہ بھی پڑھایا، مگر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، سورۃ المنافقون آیت نمبر 6۔ ترجمہ: ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ ترجمہ: اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے بچنے کی ایک دعا بھی سکھائی ہے، ہمیں اسے یاد کرنا چاہیے اور ہر وقت
وہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے۔ بلا شبہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ آمین۔ سوالات: یہودی فلسطین سے کیوں بھاگے تھے؟ مدینہ میں کون سے قبیلے رہتے تھے؟ بابا عبداللہ کون تھا؟ بابا عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں ہوا؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کو کون سی نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے؟ مدینے آمد پر 3 اہم کام۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام میں جمعہ کی اہمیت: انسان جب بھی اچھی باتیں سنتا رہتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کرتا رہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ 7 دنوں بعد جمعہ کو ظہر کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس وقت وہ سب کام چھوڑ دیں، سکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دیں، دکانیں، فیکٹریاں، آفس سب بند کر دیں اور مسجد جائیں۔ وہاں پر اچھی اچھی باتیں نہایت غور سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ شور کرے تو اسے روکنے کے لیے بھی اپنا دھیان اس طرف نہ کریں، تاکہ جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اس میں سے کوئی بات سننے سے رہ نہ جائے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کریں، سنتیں پڑھیں، پھر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اب وہ کریں۔ کسی نے دکان، آفس، فیکٹری یا جاب پر جانا ہے تو اب وہ جا سکتا ہے۔ کسی نے کالج، یونیورسٹی یا اکیڈمی جانا ہے تو وہاں چلا جائے۔ الغرض جو اب کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ کام جمعہ ادا کرنے کے بعد ہو۔ ہم لوگ عام طور پر اس وقت جمعہ پڑھنے جاتے ہیں جب جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں، ہمیں اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ جمعہ آیت نمبر 9۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدینہ آمد پر محبت بھرا استقبال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کر جب مدینہ داخل ہوئے تو لوگوں کا ایک ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آیا۔ آج سب بڑے ہی خوش تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال مدینہ میں رہتے تھے، ان کے قبیلے کا نام بنو نجار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر اپنے گھر لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے ہی اونٹنی بیٹھنی تھی۔ کچھ دور جا کر اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی اور پھر کھڑی ہو کر چلنے لگی، پھر دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس جگہ پر 2-4 کچی قبریں بھی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ کی قیمت دے کر اسے خرید لو۔ بچے کہنے لگے کہ جگہ آپ لے لیں، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت جگہ لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ بچوں نے پیار سے کہا ہم نے پیسے نہیں لینے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی پیسے دیے تاکہ یہ پیسے ان کے کسی کام آ سکے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس جگہ پر موجود قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، کھدائی کے بعد وہاں نرم ریت ڈال دی، کھجور کے تنوں کے ستون بنائے اور ان پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے چھت بنا دی گئی۔ اس کمرے کو مسجد کا نام دیا گیا اور یہاں نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔
یہ مدینہ میں پہلی مسجد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بڑا ہی پیار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ساری نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے اسے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز مسجد الحرام کے سوا تمام مسجدوں میں نماز سے 1000 درجے زیادہ افضل ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1190. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ساتھ ہی ایک اونچی جگہ پر بچوں اور بڑوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے. طالب علم وہیں سوتے، وہیں کھاتے پیتے بھی تھے. لہٰذا یہ صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ یہ سکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسٹل اور میس وغیرہ بھی تھا. کوئی لڑائی ہوتی تو مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے، لہٰذا یہ عدالت بھی تھی. کوئی مہمان آتا تو اسے مسجد میں ٹھہراتے، لہٰذا یہ مہمان خانہ بھی تھا. کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو مسجد میں ہی کرتے، لہٰذا یہ میٹنگ ہال بھی تھا. جہاد کے لیے میٹنگ بھی مسجد میں کرتے، لہٰذا یہ ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی تھا. جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتے وہ بھی اسے مسجد میں رکھ جاتے تھے، لہٰذا یہ ویلفیئر آفس یعنی فلاح و بہبود کا مرکز بھی تھا. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسی مسجدیں بنائیں جہاں یہ سب کام ہوں، تاکہ ہر کام کرنے کے لیے لوگ مسجد آیا کریں. اس طرح مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اور اگر ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ علیحدہ سے جھولے لگا دیں تو چھوٹے بچے بھی آنا شروع ہو جائیں گے. جب وہ وہاں کھیلیں گے تو مسجد میں شور بھی نہیں کریں گے، کیونکہ مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا ہوا تھا. کسی نے میری طرف کنکری پھینکی. میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ. میں بلا لایا. آپ نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو. انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 470. یعنی مسجد میں شور نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بن گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہنے لگے. کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا رضی اللہ عنہا اور بیٹیاں بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں. البتہ بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے سسرال والوں نے نہیں آنے دیا. مدینہ سے محبت کی وجہ. مدینہ آنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی شدید بخار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا کر جیسا کہ ہمیں اپنے وطن مکہ کی محبت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد میں برکت عطا فرما، اور اس کے بخار کو کہیں اور جگہ منتقل کر دے، اسے جحفہ نامی گاؤں میں بھیج دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5677. یہی وجہ ہے کہ سب مسلمان مدینہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک اس محبت کو قائم و دائم رکھے، آمین. مواقعات مدینہ کی کہانی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مہاجر اور انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، پھر دوسرے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا. اسی طرح وہاں موجود سب مہاجر اور انصار بھائی بھائی بن گئے. عربی زبان میں بھائی کو اخ کہتے ہیں، اسی لیے بھائی چارے کو اخوت کہا جاتا ہے، اور شہر کو عربی میں مدینہ کہا جاتا ہے. اس بھائی بھائی بنانے کے بعد ان لوگوں میں سگے بھائیوں سے بھی زیادہ پیار ہو گیا، اسی لیے اسے مواقعات مدینہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ میں مسلمانوں کو ملانے اور پیار بڑھانے کے لیے بھائی بھائی بنانے کا واقعہ. امیر لوگوں نے اپنے غریب بھائیوں میں اپنی دولت تقسیم کی. اس طرح پورے شہر میں تمام مسلمانوں میں ایسا پیار و محبت پیدا ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. میثاق مدینہ کی کہانی. کسی بھی علاقے میں رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں امن و امان ہو. اگر لوگ آپس میں لڑتے رہیں تو وہاں رہا نہیں جاتا.
مدینے میں پہلے سے اوس و خزرج رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کرا دی اور ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو ان کا بھائی بنا دیا. اس طرح سب مسلمان ایک ہو گئے. مدینے میں یہودی بھی رہتے تھے. انسان جب ایک جگہ رہتے ہیں تو کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو ہی جاتی ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہی سچا ہے، لہذا لڑائی ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو بطور جج فیصلہ کرنا ہوتا ہے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. مسلمانوں اور یہودیوں کو لڑائی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کا سربراہ مانا گیا اور یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ کسی بھی لڑائی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کریں گے. اگر یہودیوں کا کوئی دشمن یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. عربی میں معاہدے یعنی ایگریمنٹ کو میثاق کہتے ہیں اور شہر کو مدینہ کہتے ہیں. اسی لیے مدینہ پاک کی حفاظت کے لیے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کو میثاق مدینہ یعنی شہر کی حفاظت کا ایگریمنٹ کہتے ہیں. اس طرح مدینہ ایک محفوظ، پرامن اور فلاحی ریاست بن گیا. سوالات: اسلام میں جمعہ کی کیا اہمیت ہے؟ بنو نجار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ تھا؟ مدینہ میں پہلی مسجد کہاں اور کیسے بنائی گئی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کون کون سے کام ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیٹی کو ہجرت نہیں کرنے دی گئی؟ مواخات کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں؟